يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة فلا تسلب مني ما أنا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة فلا تسلب مني ما أنا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الله الانصاری عن فاطمة الزهراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الايام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام انی یجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک یا بتاه من الضعف فقال یا فاطمہ ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فاتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وصرت انظر الیہ واذا وجهه یتلالأ کأنه البدر فی لیلة تمامه وکمالہ. اللهم صل علی محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وبدا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبله وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمر فؤاده فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزه قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولدائك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيئي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خذا بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فأجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سواء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مومنین کرام شب جمعہ ہے اپنے اپنے محرومین کے لیے، اور خصوصیت کے ساتھ حاجی محمد موسیٰ، فیاض موسیٰ، علامہ نقفی صاحب، علامہ ہاشم رضا صاحب، عباس چاچا، اور ہمارا ایک دوست جن کا کل انتقال ہوا ابو الحسن جعفری صاحب، ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا قل هو الله أحد الله الصمد درود بر محمد و آل محمد۔ آج جن بی بی کی شہادت کی وفات کی شب ہے، ان کے حوالے سے ایک سلام۔ بہت مشکل سے ملتا ہے، علاوہ جو ہمارے ائمہ کے علاوہ بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے، اور اس میں بھی استاد سبت جعفر نے لکھا ہے کلام، ان کی روح کے لیے بھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے۔ کوئی جانے بھلا کیا منزلت معصوم قم کی، کوئی جانے بھلا کیا منزلت معصوم قم کی، اور خدا ہی جانتا ہے منزلت معصوم قم کی، ہے یہ بھی فاطمہ ان کا لقب معصوم قم ہے، اور مقدس کس قدر ہے شخصیت معصوم قم کی، انہیں معصوم ائمہ بھی کہتے تھے، وہ معصومہ، انہیں معصوم ائمہ کہا کرتے تھے معصومہ، یہ عظمت دیکھیے زینب صفت معصوم قم کی، وہ مولا رضا یا ان کے والد موسیٰ کاظم، کیا کرتے تھے سب عزت بہت معصوم قم کی، زیارت اور سلامی کو امام عصر آتے ہیں، محمد وآل محمد، زیارت اور سلامی کو امام عصر آتے ہیں، اور کوئی دیکھے علو مرتبت معصوم قم کی، جو زائر توس آئے گا میسر لازمن ہوگی، درود پڑھیے گا، درود پڑھیے گا۔ جو زائر توس آئے گا میسر لازمن ہوگی، شفاعت اس کو یوم آخرت معصوم قم کی، اور مدد کرتے نہ میری گر
امام موسیٰ کاظم کہاں تھی بس میرے کہاں تھی میرے بس میں منقبت معصوم قم کی زہر قسمت تمہاری آئے ہو پھر صبت جعفر تم زیارت کو عظیم المرتبت معصوم قم کی خدا ہی جانتا ہے منزلت معصوم قم کی. درود بر محمد. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی جعلنا فی امت حبیبہ وخلیلہ محمد المصطفى رب العالمین الذی ربنا فی زمرۃ اولیاء ولیہ ووصیہ علی المرتضی الرحمن الرحیم الذي نور قلوبنا بمحبت حسن المجتبى وبمودة الحسين الشهيد بكربلاء مالك يوم الدين الذي ملك عليا زين العابدين بالإمامة والهدى إياك نعبد عبادة تبلغنا في القيامة وبصحبة محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا وإياك نستعين كما استعان بك محمد التقي وعلي النقي اللدى إنهما من أهل المجد والهدى اهدنا الصراط المستقيم هو متابعة حسن العسكري ومحمد المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمنكرين من أهل البدعة والهدى. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أما بعد فقد قال الصادق عليه الصلاة والسلام إنا لله حرما وهو مكة وإنا للرسول حرما وهو المدينة وإنا لأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة وإنا لنا حرما وهو بلدة قم ستدفن فيها امرأة من أولادي تسمى فاطمة فمن زارها وجبت له الجنة. صلوات بجازمة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، برادران ملت، بزرگان ایمانی، دوستداران خاندان عصمت و طہارت، موالیان ولایت، آج کی یہ مجلس بمناسبت شہادت حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ ہم معصومہ قم کی شہادت کہیں یا معصومہ قم کی وفات کہیں، انشاءاللہ ہم بیان کریں گے آپ کی خدمت میں، لیکن بہتر ہے عنوان شہادت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اس شہادت کے عنوان سے اس مجلس کو منعقد کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شب جمعہ بھی ہے.
سب سے پہلے بارگاہ پروردگار عالم میں اپنے مرحومین کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں کہ پروردگارا بحق عظمت اہل بیت علیہم السلام ہمارے مرحومین کی اس دنیا عالم میں جتنے بھی مرحومین مومنین مومنات اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبور پر اپنی رحمت و برکتوں کو نازل فرما، ان کے برزخ کے سفر کو آسان فرما، اور اہل بیت علیہم السلام کے نور سے ان کی قبور کو منور فرما۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مجلس تو عنوان شہادت حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا ہے، لہٰذا آئیے سب سے پہلے تمام تر معصومین کی خدمت میں اس عظیم خاتون کی شہادت جانسوس کے عنوان سے مناسبت سے تمام تر معصومین علیہم السلام کو تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں، اور حضرت معصومہ قم کے اس زیارت نامے کے اس جملے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ حضرت معصومہ قم کی زیارت میں جملہ ہے، یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ، اے حضرت معصومہ قم ہماری جنت میں شفاعت کیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک امام کی بیٹی ہیں لیکن مرتبہ اور عظمت کتنی بلند و بالا ہے۔ یہ زیارت نامہ کوئی عام زیارت نامہ نہیں ہے جو کسی عالم دین نے، کسی مجتہد، کسی مرجع نے لکھ دیا ہو، نہیں، یہ زیارت نامہ وہ زیارت نامہ ہے جو حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کو تعلیم کیا کہ جاؤ جب حضرت معصومہ قم کی زیارت کرنا تو یہ زیارت نامہ پڑھنا۔ عزیزان گرامی قدر، بعض ہمارے یہاں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ حضرت معصومہ قم کی شہادت بعد میں ہوئی ہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت پہلے ہوئی ہے۔ نہیں عزیزوں اور میرے دوستوں، روایت اور تاریخ کے اعتبار سے سن 201 ہجری میں حضرت معصومہ قم کی شہادت ہوئی ہے، اور سن 203 ہجری میں حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوئی ہے۔ 2 سال پہلے حضرت معصومہ قم کی شہادت ہوئی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جب خراسان کی سرزمین پر بلائے گئے، جناب معصومہ قم ان کے پیچھے پیچھے آئیں دفاع کرنے کے لیے ولایت کا، لہذا راستے میں دشمنانوں کے کارندوں نے اہل بیت علیہ السلام کے اس قافلے پر، امام زادگان علیہ السلام کے اس قافلے پر حملہ کیا، اور اس قافلے کے اکثر امام زادگان علیہ السلام کو شہید کر دیا، اور جس بنا پر حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا اس غم و غصے کے عالم میں، اس پریشانی کے عالم میں قم کا رخ کرتی ہیں، اور وہاں پر ہی جناب معصومہ قم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ہم ان کو شہادت کے لقب سے یاد کریں یا وفات کے لقب سے یاد کریں۔ جب یہ معصومین علیہ السلام کے فرزندان جنگ ہوئی، حضرت معصومہ قم بہت قلیل تعداد میں جب تنہا رہ گئی، اکیلی رہ گئی، قلیل تعداد میں اصحاب اور امام زادگان علیہ السلام رہ گئے، تو جناب معصومہ قم نے قم کی طرف سفر کیا، اور وہاں پر اب 2 طریقے کی تاریخ ملتی ہے۔ پہلی تاریخ یہ ملتی ہے کہ جناب معصومہ قم بیماری کے عالم میں، کہ اپنے عزیز و اقارب کے جنازوں کو زمین پر بکھرا ہوا دیکھنا، شہید دیکھنا کسی خاتون کے لیے آسان نہیں ہے، لہٰذا اس بنا پر جناب معصومہ قم علیل ہوئی، بیمار ہوئی، اور اس بیماری کے عالم میں ہی قم میں آپ نے وفات پائی۔ دوسری طرف یہ ملتا ہے تاریخ میں کہ جناب معصومہ قم کو زہر دیا گیا ہے قم میں۔ میں شہید کیوں کہتا ہوں، اس شہید کی وجہ کیا ہے؟ وہ شہید کہنے کی وجہ یہ عزیزان گرامی قدر، جناب معصومہ قم نے جو مدینے سے لے کر خراسان کی طرف کا سفر کیا تھا، یہ سفر ان کا دفاع حق ولایت امام رضا علیہ السلام تھا، لہٰذا اگر کوئی انسان خروج کرے، خارج ہو دفاع حق ولایت امام معصوم میں، اور اس درمیان میں اگر اس شہید ہو جائے، اس درمیان میں اگر اس کا انتقال ہو جائے، تو اس کا انتقال شہیدوں کا انتقال ہے، لہٰذا ہم اسے شہید کہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں جناب معصومہ قم کی شہادت کا لقب یاد کر رہے ہیں، شہادت کے لقب سے جناب معصومہ قم کو یاد کریں کہ آپ کی شہادت واقع ہوئی تھی، اور کیسی عظیم خاتون ہے جناب معصومہ قم۔
اس کے اگر اندازہ آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ زیارت نامہ حضرت معصومہ قم کو اٹھا کر دیکھیں. زیارت نامہ حضرت معصومہ قم میں جناب معصومہ قم کو السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت فاطمہ و خدیجہ، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا امت ولی اللہ. کتنی بڑی بات ہے کہ جناب معصومہ قم کو بنت رسول اللہ بھی کہا گیا، بنت فاطمہ و خدیجہ سلام اللہ علیہا بھی کہا گیا، بنت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی کہا گیا، بنت ولی اللہ بھی ہیں، اخت ولی اللہ بھی ہیں، اور امت ولی اللہ بھی ہیں. لہذا یا فاطمہ اشفعی لنا جنہ، اے فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا ہماری جنت میں شفاعت کیجئے. کہ عظیم مرتبہ ہے جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا کا. وہی امام صادق علیہ السلام جس روایت کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا، صلوات پڑھیں عظمت معصومین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کیا ارشاد ہوا؟ امام معصوم فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان للہ حرم، اللہ کا ایک حرم ہے، اللہ کا ایک گھر ہے، بیت ہے. وہ کہاں ہے؟ وہ مکے میں. وَإِنَّ لِلرَّسُولِ حرم، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ایک حرم ہے، اور وہ کہاں ہے؟ مدینے میں. وَإِنَّ لِلْأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبَ علیہ السلام حرم، حضرت امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بھی حرم ہے. وہ کہاں ہے؟ وہ ہے کوفے میں. وَإِنَّ لَنَا حَرَمًا، امام معصوم علیہ السلام امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ لَنَا، اور ہم اہل بیت کے لیے بھی ایک حرم ہے. وَحُوَا بَلَدَتِ قُم، اور وہ شہر قم میں ہے. سَتُدْفَنُ فِيهَا امْرَأَةً، اور دفن ہوگی اس میں ایک عورت، ایک خاتون، من اولادی، میری بیٹیوں میں سے، تسمی فاطمہ، کہ جس کو فاطمہ کہا جائے گا. من زارہا وجبت لہ الجنہ، اور جس نے اس کی زیارت کی اس کے اوپر جنت واجب. اللہ اکبر. یہ حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی کتنی بڑی فضیلت ہے. آپ دیکھیں عزیزان گرامی قدر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا حرم، اور امام علی امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا حرم توحید مکے میں، حرم رسالت مدینے میں، حرم ولایت کوفے میں، حرم خاندان عصمت و طہارت اہل بیت علیہ السلام قم میں. جناب اب راوی کہتا ہے کہ جب امام صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اس حدیث کو، جب جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی ولادت بھی نہیں ہوئی ہے. یعنی مرتبہ دیکھیں کہ وہ خاتون جو ابھی اس دنیا میں نہیں آئی ہے، امام معصوم اس کی عظمت بیان کر رہا ہے، امام معصوم اس کی فضیلت بیان کر رہا ہے. ایک خاتون اس دنیا میں آ جائے، عبادت کرے، کردار پیش کرے، اعمال انجام دے، اس کے بعد میں اس کی فضیلت کو بیان کیا جائے تو یہ الگ بات ہے. لیکن ابھی وہ خاتون جس دنیا میں نہیں آئی ہے، امام معصوم اس کی فضیلت بیان کر رہا ہے، لہذا اس کی عظمت کیا ہوگی. صلوات پڑھیں عظمت معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یہ عظمت حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا ہے. جناب معصومہ قم کا ایک لقب ہے عزیزان گرامی قدر، وہ کیا ہے؟ کریمہ. کیا ہے؟ کریمہ. لقب حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کریمہ. اس دنیا میں انسان چار طریقے کے ہوتے ہیں. ایک انسان وہ ہوتا ہے جو کریم ہوتا ہے، دوسری قسم انسان کی یہ ہے کہ وہ سخی ہوتا ہے، تیسری قسم انسان کی یہ ہے کہ وہ لعیم ہوتا ہے، اور چوتھی قسم انسان کی ہے کہ وہ بخیل ہوتا ہے. اس دنیا میں چار طرح کے لوگ ہوں گے، یا وہ کریم ہوگا، یا وہ سخی ہوگا، یا وہ بخیل ہوگا، یا وہ لعیم ہوگا. کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے مال میں سے خود تو نہیں کھاتا ہے، اپنے مال کو خود اپنے اوپر صرف نہیں کرتا ہے، بلکہ دوسروں کے اوپر صرف کرتا ہے، دوسروں کے اوپر خرچ کرتا ہے. وہیں دوسری طرف کریم کی ڈیفینیشن ملتی ہے کہ کریم اسے کہتے ہیں کہ جو بنا مانگے عطا کیا کرتا ہے. اللہ اکبر. کریم کسے کہتے ہیں؟ جو بنا مانگے عطا کرے. سخی اسے کہتے ہیں جو مانگنے کے بعد عطا کرے، اسے کہیں گے سخی. کریم اسے کہیں گے جو بنا مانگے عطا کرے، اسے کہیں گے کریم.
لیکن روایت کے اعتبار سے عزیزان گرامی قدر کریم اسے کہتے ہیں جو اپنے مال کو، اپنی جائیداد کو اپنے اوپر صرف نہیں کرتا بلکہ دوسروں کے لیے خرچ کرتا ہے، اسے کہتے ہیں کریم۔ ایت اللہ مجتہدی تہرانی کہتے ہیں کہ تہران کے اندر ایک بندہ تھا، ایک مومن تھا کہ جو اپنی ساری زندگی کرائے کے مکان میں رہا لیکن غریبوں اور فقیروں کے لیے مکان خرید کے ان کے لیے ہدیہ کیا اس نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ 40-50 سال تک یہ بندے مومن خود کرائے کے مکان میں رہا اور دوسروں کے لیے، غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے، تنگ دستوں کے لیے، ناداروں کے لیے گھر خرید کو ان کے لیے ہبہ کرتا رہا، ان کو ہدیہ دیتا رہا۔ یہ ہے کریم انسان کی پہچان، یہ ہے کریم انسان کی شناخت، یہ ہے کریم۔ معصومین علیہ السلام کریم ہیں۔ امام علی علیہ السلام صلوات پڑھیں عظمت امیر کائنات کی بارگاہ میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جملہ معصومین علیہ السلام کریم ہیں۔ امام امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے قرض لیا تھا اور قرض لے کے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں جناب مقداد کو امیر کائنات نے دیکھا جو بڑے پریشان نظر آ رہے تھے، جو ایک عجیب کیفیت میں نظر آ رہے تھے۔ امیر کائنات نے جناب مقداد سے پوچھا، مقداد کیا بات ہے، تم کیوں پریشان نظر آ رہے ہو؟ جناب مقداد نے کہا، مولا امیر کائنات 4 دن ہو گئے گھر پر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ امیر کائنات علی ابن ابی طالب قرض لے کر آ رہے تھے۔ جناب امیر کائنات نے جب جناب مقداد کی اس کیفیت کو سنا، امیر کائنات نے اس پیسے کو جناب مقداد کے حوالے کر دیا۔ جناب مقداد نے کہا، مولا یہ پیسے کی ضرورت آپ کو بھی ہے، یہ پیسے کی ضرورت آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ضرورت ہے، لیکن مولا نہیں، آپ نے قرض لیا لہٰذا اس پیسے کو آپ اپنے پاس میں رکھی۔ جانتے ہیں امیر کائنات کیا فرماتے ہیں؟ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مقداد میرے گھر میں 3 دن سے کھانا نہیں بنا، تمہارے گھر میں 4 دن سے کھانا نہیں بنا، لہٰذا تم زیادہ مستحق ہو اس پیسے کے۔ اللہ، یہ ہے معصومین علیہ السلام، یہ ہے کریم کی علامت کہ کریم اپنا مال ہو یا قرض لیا ہو دوسرے کی خدمت کرتا ہے، دوسرے کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ محمد ابن ابراہیم، علی ابن محمد ابن ابراہیم نام کے 2 باپ اور بیٹے، علی اور محمد، محمد علی ابن محمد ابن ابراہیم۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ ہے، علی بیٹا ہے، محمد باپ ہے۔ یہ واقعہ عزیزان گرامی قدر میں بیان کر چکا ہوں لہٰذا اس کی تکرار نہیں کرنا، لیکن آپ دیکھیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنی جگہ پر موجود ہیں، یہ دونوں صرف اپنے ذہن میں فکر کر کے جا رہے ہیں کہ مولا ہمیں 300 درہم دے دیں یا مولا ہمیں 500 درہم کہہ دیں۔ بیٹے نے کہا مجھے 300 دے دیں، باپ نے کہا 500 درہم دے دیں۔ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام نے جس نے 300 دریافت کی تھی اس کو 300 بھی دے دیا، جس نے 500 دریافت کیے تھے اس نے 500 بھی دے دیا۔ صرف دماغ میں سوچا تھا کہ مولا 300 دے دے، مولا نے اسے 300 دے دیے۔ اس نے دماغ میں سوچا مولا نے مجھے 500 دے دے، مولا نے اسے 500 دے دیا۔ مولا نے ابھی ان لوگوں کی منہ سے سنا نہیں تھا، مولا نے ان سے نہیں مانگا تھا، لیکن صرف ذہن میں فکر کی تھی اس چیز کی کہ مولا مجھے 300 درہم دے دے۔ مولا سمجھ گئے، مولا نے اس کو 300 دے دیا۔ میں کہوں گا مولا آپ نے اس کو 300 ہی کیوں دیے، اس کو 500 کیوں دیے؟ تو شاید عجب میں ہی میرے مولا کی آواز آئے کہ جس نے ہم سے 300 مانگنے کا عقیدہ رکھا، جس نے ہم سے 300 مانگنے چاہا، جس نے 300 کی فکر کی، ہم نے اس کو 300 عطا کیے۔ جس نے ہم سے 500 مانگنے چاہا، ہم نے اس کو 500 عطا کیے۔ اگر یہ 300 سے زیادہ مانگنے کی فکر کرتے ہم انہیں 300 سے زیادہ دے دیتے، اگر یہ 500 سے زیادہ مانگنے کی فکر کرتے ہم ان کو 500 سے زیادہ دے دیتے۔ صلوات پڑھیں عظمت معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لہذا عزیزان گرامی قدر یہ ہے معصومین علیہ السلام جو کریم ہیں، جو مال کو اپنے اوپر صرف نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنے چاہنے والوں کے اوپر صرف کرتے ہیں، اپنے چاہنے
والوں کے لیے قربان کرتے ہیں۔ جناب معصومہ قم کو کریمہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ جو اپنے اوپر اپنی مال جائیداد اور دولت کو صرف نہیں کرتی بلکہ دوسروں کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ قم میں موجود ایک ایک طالب علم، میں نے قم کے اندر سے زندگی بسر کی ہے، عزیزان گرامی اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں کہ مال کتنا بھی کم کیوں نہ ہو لیکن برکت فراواں ہوا کرتی ہے۔ یہ برکت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا ہے کہ قم میں موجود کوئی بھی طالب علم کبھی بھی فقر و فاقے میں گرفتار نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیں عظمت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ عظمت ہے حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی۔ تو کریم اسے کہتے ہیں جو اپنے مال سے خود صرف نہیں کرتا بلکہ دوسروں کے لیے اپنے مال کو صرف کرتا ہے، اپنے مال کو سے خود کم استعمال کرتا ہے، دوسروں کے لیے زیادہ خرچ کرتا ہے۔ سخی اسے کہتے ہیں جو اپنے مال کو خود اپنے لیے بھی استعمال کرتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، اپنے مال سے خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ کنجوس بخیل کسے کہتے ہیں؟ بخیل اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے مال کو، اپنی جائیداد کو اپنے اوپر تو صرف کرتا ہے لیکن کسی دوسرے کو نہیں دیتا۔ اپنے جائیداد، اپنے مال کو اپنے اوپر صرف کرتا ہے، اپنے اوپر خرچ کرتا ہے لیکن کسی دوسرے کے اوپر خرچ نہیں کرتا، اسے کہتے ہیں کنجوس۔ اور اس سے بڑھ کر گیا گزرا بدتر کون ہے؟ وہ ہے لعین۔ لعین کون ہے؟ لعین وہ ہے جو اپنے مال کو نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے اور نہ کسی دوسرے کو دیتا ہے۔ حتیٰ کہ اس سے بڑھ کر روایت میں ملتا ہے کہ امیر کائنات نے ایک غریب کو، ایک فقیر کو 7 خوشے کھجور کے عطا کیے۔ ایک شخص کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا اور دیکھنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ علی ابن ابی طالب اس کے لیے تو ایک ہی کافی تھا، آپ نے 7 کیوں دیے ہیں؟ آپ نے 7 کیوں دیے؟ امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ تجھ جیسے معاشرے کے اندر زیادہ نہ ہو، تجھ جیسے تیرا کیا جاتا ہے، میں اپنے مال میں سے دے رہا ہوں، تجھے کیوں افسوس ہو رہا ہے؟ اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو اپنے مال کو خود تو خرچ نہیں کرتے ہیں، اگر دوسرا بھی کوئی کار خیر انجام دیتا ہے، نیک کام انجام دیتا ہے تو انہیں افسوس ہوتا رہتا ہے، ان کا دل جلتا رہتا ہے کہ کیوں یہ کار خیر انجام دے رہے ہیں، کیوں غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، کیوں فقیروں کی مدد کر رہے ہیں، کیوں اتنی عزاداری میں خرچ کر رہے ہیں، کیوں اتنے مال کو صرف کر رہے ہیں، کیوں دوسروں کو قرضہ دے رہے ہیں، کیوں دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، کیوں مسجدیں بنوا رہے ہیں، کیوں امام بارگاہیں بنوا رہے ہیں، کیوں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، کیوں غریبوں، فقیروں، تنگ دستوں، ناداروں، یتیموں، بیواؤں کے اوپر مال خرچ کیا جا رہا ہے۔ یہ لئیم انسان اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا ہے، اور اگر کوئی اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، اپنے مال کو دوسرے کے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، اور اگر دوسرا انسان مال خرچ کر رہا ہوتا ہے تو اسے جلن ہوتی رہتی ہے، اسے افسوس ہوتا رہتا ہے، یہ ہے لئیم۔ لہٰذا از پروردگار عالم ہمیں ان صفات رذائل میں سے، کنجوسوں کی صفاتوں میں سے، بخیلوں کی صفات میں سے، لئیموں کی صفات سے محفوظ فرمائے، یا ہمیں سخی بنا دے یا ہمیں کریم بنا دے، ہم لوگوں کی خدمت میں اپنی زندگی کو بسر کریں۔ صلوات پڑھیں عظمت معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ وہیں آپ حضرت معصومہ قم کی عظمت کو پہچاننا چاہیں گے عزیزوں اور میرے دوست، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من زعر المعصومہ علیہ الصلوۃ والسلام بقم کمن زارنی، جس نے جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی قم میں زیارت کی ہے اس نے گویا میری زیارت کی ہے۔ ایک امام زادگان، ایک امام زادی، ایک امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کی زیارت کرنا ایسی ہے کہ جیسے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنا۔ وہی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے ارشاد ہوتا ہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الا ومن زارنی وهو علی غسل، جس نے میری زیارت کی ہے اور وہ غسل کے حالت میں میری زیارت کرے، الا ومن زارنی وهو علی غسل خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه، جس نے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے غسل کے عالم میں میری زیارت کی ہے وہ گناہوں سے اس طریقے سے پاک ہو جاتا ہے، گناہوں سے اس طریقے سے خارج ہو جاتا ہے جس طریقے سے وہ اپنی ماں کے شکم اطہر سے خارج ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی فضیلت کیا ہے کہ ایک انسان غسل کے حالت میں غسل کر کے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر رہا ہے، گویا وہ ایسا ہے کہ جیسے ابھی ابھی متولد ہوا ہے۔ اور جناب معصومہ قم کی زیارت کا ثواب یہ ہے کہ جو جناب معصومہ قم کی زیارت کرے وہ گویا اس نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی۔ کتنی بڑی عظمت، کتنی بڑی فضیلت ہے حضرت معصومہ قم کی۔ ایک روایت اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ علمی مرتبہ دیکھیں، یہ مقام و منصب فضیلت، علمی مرتبہ دیکھیں، علمی مقام و منزلت دیکھیں حضرت معصومہ قم کی۔ عراق سے ایک قافلہ مدینے آیا، جب یہ قافلہ مدینے پہنچا ہے تو یہ سیدھے قافلے والوں کے پاس کچھ سوالات تھے، یہ سوالات لے کر کے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ جب بیت شرف امام کاظم علیہ السلام پہنچے، غلام آیا، اس نے کہا مولا امام کاظم علیہ السلام سفر پر ہیں، وہ مدینے میں تشریف نہیں رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ تمام تر قافلے والے جو اپنے سوالات تھے انہوں نے سوالات گھر پر دے دیے کہ جب مولا کاظم علیہ السلام آ جائیں تو یہ سوالاتوں کے جواب امام کاظم علیہ السلام سے لے لیجئے گا، وہ سوالات کے جواب لکھ دیں اور انشاءاللہ ہم جب یہاں سے جائیں گے، سفر سے واپس ہوئیں گے، مدینے سے جب خارج ہوں گے تو انشاءاللہ سوالات کے جواب ہم لے لیں گے۔ اب عزیزان گرامی قدر، یہ تمام تر چاہنے والے اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے اپنے سفر کو جب تمام کیا اور تمام کرنے کے بعد جب یہ جناب امام کاظم علیہ السلام کے بیت الشرف پر پہنچتے ہیں اور ان سے ان سوالات کے جواب دریافت کرتے ہیں، غلام آتا ہے، سوالات کے جواب ان کو دیتا ہے، یہ لوگ چلے جاتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں۔ راستے میں عزیزان گرامی قدر امام کاظم علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ امام کاظم علیہ السلام ان سے دریافت کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، احوال پرسی کرتے ہیں، خیر و خیریت لیتے ہیں۔ یہ لوگ امام کاظم علیہ السلام سے کہتے ہیں مولا آپ کے گھر پر گئے تھے، آپ سوالات آپ کے گھر پر دے دیے تھے، آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، لہٰذا یہ سوالات اور یہ ان کے جوابات آپ کے گھر سے آپ کی بیٹی معصومہ نے ہم کو عطا کیے ہیں۔ مولا کاظم علیہ السلام نے ان سوالات کو دیکھا، ان جوابات کو دیکھا، اور جوابات دیکھنے کے بعد مولا کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فداہا ابوہا، اللہ اکبر، فداہا ابوہا، جناب معصومہ قم پر اس کا باپ فدا ہو جائے۔ ایک امام معصوم، امام کاظم علیہ السلام جیسا امام کہہ رہا ہے کہ اس کا باپ اس کی بیٹی کے اوپر قربان ہو جائے۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، اب سمجھ میں آیا عظمت حضرت معصومہ قم اور عظمت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، دونوں کا نام فاطمہ تھا، دونوں کا نام فاطمہ ہے۔ ادھر جناب فاطمہ کے لیے کہا گیا فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے، وہیں امام کاظم علیہ السلام ارشاد فرمانے فداہا ابوہا، اس کا باپ اس کے اوپر فدا ہو جائے۔ صلوات پڑھیں عظمت معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لہٰذا ایک یہ حدیث جو امام کاظم علیہ السلام کی فداہا ابوہا، دوسری طرف امام رضا علیہ السلام ارشاد فرمانے منزار المعصومہ بقم کمنزارنی، جس نے جناب معصومہ کی قم میں زیارت کی اس نے میری زیارت کری۔ وہیں امام جواد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من زار امتی بقم وجبت لہ الجنہ، جس نے میری پھوپھی امی کی زیارت، جس نے میری پھوپھی کی زیارت، پھوپھی اماں کی زیارت قم میں کی ہے، وجبت لہ الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی، عارفا بحقہا، اور جو اس معصومہ قم کے حق کو پہچانتا ہو، اس کے حق کی معرفت رکھتا ہو۔ یہ عظمت ہے حضرت معصومہ کی۔ وہیں ہم کیا پڑھتے ہیں زیارت نامہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا میں پڑھتے ہیں اتقرب الی اللہ بحبکم، آپ کی محبت سے ہم پروردگار عالم سے قربت حاصل کرتے ہیں، آپ کی محبت سے، اے خاندان عصمت و طہارت، اے معصومین علیہم السلام، آپ کی محبت کے ذریعے اتقرب الی اللہ، ہم اللہ سے قریب ہوتے، ہمیں اللہ سے قربت نصیب ہوتی ہے آپ کی محبت سے۔ اور یہی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ان عظیم ہستیوں کی، ان عظیم شخصیتوں کی عزاداری کرتے ہیں، مجلس منعقد کرتے ہیں، فرش عزا بچھاتے ہیں۔
وہ معصومہ قوم جو اپنے بھائی کی محبت میں مدینے سے خارج ہوئی. لیکن اس سے پہلے عزیزان گرامی قدر آپ کی خدمت میں عرض کریں، سرزمین مدینہ دعب الخدائی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے. مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں دعبل، کہ تم نے ہمارے جد امجد کی شان میں کچھ اشعار نہیں کہے ہیں؟ جناب دعبل قصیدے پڑھتے ہیں، مصائب پڑھتے ہیں، گریہ ہوتا ہے، فرش عزا بچتی ہے، معصومین روتے ہیں. کیوں نہ روئیں اس غریب حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر جس کو پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا؟ کیوں نہ روئیں اس زینب و ام کلثوم پر کہ جن کو دیار بدیار پھرایا گیا؟ کیوں نہ روئیں غربت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر جسے تشنا رلا رلا کے شہید کیا گیا؟ کیوں نہ روئیں اس حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ جس نے اپنے سامنے علی اکبر کو بھی شہید ہوتے دیکھا، قاسم کا پامال لاشا بھی دیکھا، علی اصغر کے گلے پر سے شعبہ تیر بھی دیکھا، عباس کے بازو بھی دیکھے، مشک سکینہ چدی ہوئی بھی دیکھی، ایک ایک اصحاب کو کربلا کی جلتی ریتی پر ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا. کیوں نہ روئے اس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ جب گودیے قتل گاہ میں شمر خنجر قند خنجر سے مولا حسین کا سر قربان کرنے والا تھا، قتل کرنے والا تھا مولا حسین کو، کہ مولا حسین نے کیا دیکھا؟ خیمے سے زینب نمودار ہوئی. ایک مرتبہ مولا حسین اشارے سے کہتے، اے زینب ابھی حسین زندہ ہے، خیموں میں چلی جاؤ. کیوں نہ روئے اس حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر؟ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. ہاں ایک مرتبہ جناب دعبل نے مرثیہ پڑھا، جناب دعبل نے قصیدہ پڑھا، گریہ ہوا، عزاداری ہوئی، عزاداری کی گئی، رویا گیا، اصحاب رو رہے ہیں، بیبیاں رو رہی ہیں، مولا رضا رو رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک جب قصیدے پر مولا رضا نے کہا، اے دعبل یہاں پر اس چیز کا اضافہ کر دو، وَقَبْرٌ بِتْعُوسٍ وَيَا لَهَا مِن مُصِيبَةٍ، کہ ہاں ایک قبر ایسی بھی ہوگی جو توس میں بنے گی اور وہ کتنا مصیبت کا عالم ہوگا. ایک مرتبہ صحابی نے پوچھا، مولا وہ توس میں غربت کے عالم میں قبر کس کی ہوگی؟ ایک مرتبہ غریب امام کہتا ہے کہ میں ہوں گا، میں رضا خراسان کی سرزمین پر یکو تنہا، کوئی عزیز و اقارب نہیں، حتیٰ کہ بیٹا اور بہن بھی نہ ہوگی. جیسے ہی جناب معصوم قم نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ سنا کہ قبر جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر خراسان میں تنہائی کے عالم میں بنے گی، چیخ مارا. ایک مرتبہ زمین پر غش کھا کر گر گئی. اب جو چیخ ماری غش کھا کے زمین پر گری، مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا. مولا رضا پہنچے، اپنی بہن کے سر کو اپنے زانو پر رکھا. میں کہوں گا اے جناب معصوم قم، بڑی خوش نصیب ہے کہ آپ کے سر کو مولا رضا نے اپنے زانو پر رکھا ہے. آپ نے صرف سنا کہ غربت کے عالم میں مولا رضا کی شہادت ہوگی، لیکن آئیے ذرا کربلا میں دیکھیے، ایک بہن زینب جیسی، بھائی حسین جیسا، شمر کا خند خنجر نوکے نیزہ پر بھائی کا سر ہے. وہیں دوسری طرف میں کہوں گا اے مولا رضا آپ پر قربان جائے، بہن غش کھا کر گر گئی، آپ نے اس کے سر کو اپنے زانو پر رکھ لیا. لیکن ہائے ذرا حسین سے پوچھئے، شام سے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک زینب روتی رہی، حسین کا سر نوکے نیزہ پر بلند رہا.
زینب عزاداری کرتی رہی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. پروردگارہ ہماری اس مختصر سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما. پروردگارہ شب جمعہ ہے، اس مجلس کا ثواب جو معین کیا ہے انہیں ہمارے مرحومین وادی کبیر بارگاہ سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی مومنین مومنات، جب سے اس امام بارگاہ اور اس مسجد کا قیام ہوا ہے تب سے جتنے مومنین مومنات نے اس بارگاہ میں حاضری کی ہے، ذاکری کی ہے، خطابت کی ہے، قصیدہ خوانی کی ہے، مداحی کی ہے، خدمت کی ہے، فرش عزا بچھایا ہے، پروردگارہ ان تمام مومنین مومنات کو اس مجلس کے ثواب کو ارسال فرما. پروردگار خصوصی طور پر بانی مسجد امام بارگاہ علی ابن ابی طالب حاجی موسیٰ صاحب، شیخ فیاض صاحب کی مغفرت فرما، ان کی قبور پر اپنی رحمت و برکتوں کو نازل فرما، ان کے برزخ کے سفر کو آسان فرما، اہل بیت علیہ السلام کی حمایت و نصرت انہیں نصیب فرما. پروردگارہ بحق عظمت محمد و آل محمد ہماری ماں و بہنوں کے سروں پر پردے کو قائم و دائم فرما. پروردگارہ ہم میں جتنے بھی مومنین مومنات بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد نصیب فرما، اور ہمیں جو اولاد نصیب کی پروردگارہ ان کی اچھی تربیت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. دنیا میں اہل بیت علیہ السلام کی ولایت اور آخرت میں اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت ہمیں نصیب فرما. پروردگارہ بحق عظمت محمد و آل محمد جو بے روزگار ہیں انہیں رزق و روزی حلال و طیب و طاہر نصیب فرما. پروردگارہ بحق عظمت محمد و آل محمد بے چین قلوب کو سکون قلب نصیب فرما. جتنے مومنین مومنات نے ہم سے التماس دعا کی نہیں ہے کہ پروردگارہ ان تمام تر مومنین مومنات کی جائز دلی حاجات کو مستجاب فرما. تمام تر ناظرین کرام سامعین کرام کی تمام تر جائز دلی حاجات کو مستجاب فرما. میری مشکلات میری پریشانیوں کو برطرف فرما. آپ تمام مومنین مومنات کی مشکلات و پریشانیوں کو برطرف فرما. ہماری مسجد امام بارگاہوں کو آباد فرما، روضہ مقدسہ کو آباد فرما، خصوصی طور پر جنت البقیع کے روضوں کو آباد فرما. پروردگارہ توفیق زیارت اتباط عالیہ حج و عمرہ میں نصیب فرما. امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے قلب ناظرین کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. پروردگارہ بالتحقیق ذاکری میں کمی و کوتاہی ہے، پروردگارہ ہماری اس کوتاہی کو برطرف فرما. ہمیں بہتر سے بہتر طریقے سے آپ کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگارہ بحق عظمت محمد و آل محمد وادی کبیر امام بارگاہ کی تمام تر مینجمنٹ کے تمام تر مومنین جو بھی خدمت کر رہے ہیں، خصوصی طور پر اس وادی کبیر بارگاہ امام بارگاہ کے سرپرست جناب لطیف صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما کہ ہم آپ کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں. پروردگار بحق عظمت محمد و آل محمد بحق عظمت محمد و آل محمد امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین مومنات اپنے اپنے مرحومین اور حاجی موسیٰ صاحب شیخ فیاض صاحب کی روح کو ارسال فرما دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہوتی رہی کھڑی زہرا بر دربار میں، روتی 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 رہی کھڑی زہرا. نہ جانے کیسے نہ جانے کیسے حق مانگتی رہی زہرا بر دربار میں، روتی رہی کھڑی زہرا. نہ جانے کیسے نہ جانے کیسے حق مانگتی رہی زہرا بر دربار میں، روتی رہی کھڑی زہرا بر دربار میں، روتی رہی کھڑی زہرا بر دربار میں، روتی رہی کھڑی زہرا بر دربار
रोती रही खड़ी ज़हरा, भर दरबार में रोती रही खड़ी ज़हरा। न जाने कैसे हक मांगती रही ज़हरा, भर दरबार में रोती रही खड़ी ज़हरा, भर दरबार में रोती रही खड़ी ज़हरा। न जाने कैसे हक मांगती रही ज़हरा, भर दरबार में रोती रही खड़ी 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 ज़हरा। सनद के टुकड़े हवा में उड़ा के हंसने लगा, रसूल ज़ादी से गुस्ताख ऐसे कहने लगा। बताब कौन सी जागीर है तेरी ज़हरा, भर दरबार में रोती रही खड़ी 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 ज़हरा। सनद के टुकड़े हवा में उड़ा के हंसने लगा, रसूल ज़ादी से गुस्ताख ऐसे कहने लगा। बताब कौन सी जागीर है तेरी ज़हरा, भर दरबार में रोती रही खड़ी ज़हरा, भर दरबार में रोती रही खड़ी ज़हरा, भर दरबार में रोती रही खड़ी ज़हरा। न जाने कैसे हक मांगती रही ज़हरा, भर दरबार में रोती रही खड़ी ज़हरा, भर दरबार में रोती रही खड़ी ज़हरा। हसन हुसैन से सच्चे गवाह भी झुटलाए, रुला के बीबी को ज़ालिम ज़रा न शर्माए। बुला ना पाएगी उम्मत की बेरुखी ज़हरा, भर दरबार में रोती रही खड़ी 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 ज़हरा। हसन हुसैन से सच्चे गवाह भी झुटलाए, रुला के बीबी को ज़ालिम ज़रा न शर्माए। बुला ना पाएगी उम्मत की बेरुखी ज़हरा, भर दरबार में रोती रही खड़ी ज़हरा, भर दरबार में रोती रही खड़ी ज़हरा, भर दरबार में रोती रही खड़ी ज़हरा, भर दरबार में रोती
روتی رہی کھڑی زہرا، نہ جانے کیسے نہ جانے کیسے حق مانگتی رہی زہرا، پر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، پر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، یہ اس کی بیٹی ہے جس نے دولت چاند کیا، وہ جس کے نور نے ہر روشنی کو ماند کیا، اسے ستاؤ نا اسے ستاؤ نا، دکھیاری ہے بڑی زہرا، بھلے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بھلے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بھلے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، یہ اس کی بیٹی ہے جس نے دولت چاند کیا، وہ جس کے نور نے ہر روشنی کو ماند کیا، اسے ستاؤ نا اسے ستاؤ نا، دکھیاری ہے بڑی زہرا، بھلے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بھلے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بھلے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، نہ جانے کیسے نہ جانے کیسے حق مانگتی رہی زہرا، بھلے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بھلے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، سیاہ بال جو ماں کے سفید تر دیکھے تو گر کیسے کہوں بیٹیوں نے سر پیٹے، گئی تھی اس طرح گئی تھی اس طرح، گھر وہ تھکی تھکی زہرا، بھلے دربار میں روتی رہی کھڑی 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 زہرا، سیاہ بال جو ماں کے سفید تر دیکھے تو گر کیسے کہوں بیٹیوں نے سر پیٹے، گئی تھی اس طرح گئی تھی اس طرح، گھر وہ تھکی تھکی زہرا، بھلے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بھلے دربار لبیک یا حسین، 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 لبیک رسول دیا کرم دے کر لیا، اے دیا رسول دیا کہ جرم دے کر لیا، اے دیا رسول دیا کہ جرم دے کر لیا، اے دیا رسول دیا کہ جرم دے کر لیا،
ਹਾਏ ਦਿਆ ਰਸੂਲ ਦਿਆ ਕਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਿਆ ਹਾਏ ਦਿਆ ਰਸੂਲ ਦਿਆ ਕਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਿਆ ਦਿਆ ਰਸੂਲ ਦਿਆ ਕਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਿਆ ਹਾਏ ਦਿਆ ਰਸੂਲ ਦਿਆ ਕਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਿਆ ਹਾਏ ਦਿਆ ਰਸੂਲ ਦਿਆ ਕਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਿਆ ਹਾਏ ਦਿਆ ਰਸੂਲ ਦਿਆ ਕਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਿਆ ਹਾਏ ਦਿਆ ਰਸੂਲ ਦਿਆ ਕਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਿਆ ਹਾਏ ਦਿਆ ਰਸੂਲ ਦਿਆ ਕਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਿਆ ਹਾਏ ਦਿਆ ਰਸੂਲ ਦਿਆ بر قیدی شام گیا ہے دیا رسول دیا بر قیدی شام گیا ہے دیا رسول دیا کہڑے جرم دے وچ رلیا ہے دیا رسول دیا کہڑے جرم دے وچ رلیا ہے دیا رسول دیا کہڑے جرم دے وچ رلیا رسول دیا بر قیدی شام گیا ہے دیا رسول دیا بر قیدی شام گیا ہے دیا رسول دیا کہڑے جرم دے وچ رلیا ہے دیا رسول دیا کہڑے جرم دے وچ رلیا ہے دیا رسول دیا کہڑے جرم دے وچ رلیا ہے دیا رسول دیا کہڑے جرم دے وچ رلیا ہے دیا رسول دیا نہ بچدا دین تے نہ کلمہ نہ لال نماز تیری نہ بچدا دین تے نہ کلمہ سب کچھ دے گیا ہے دیا رسول دیا دیکھو سب کچھ دے گیا ہے دیا رسول دیا کہڑے جرم دے وچ رلیا ہے دیا رسول دیا کہڑے جرم دے وچ رلیا ہے دیا رسول دیا کہڑے جرم دے وچ رلیا ہے دیا رسول دیا کہڑے جرم دے وچ رلیا ہے دیا رسول دیا ساڈی ماں دا سرمایا بے جرم پیا کس دے ساڈی ماں دا سرمایا بے جرم پیا کس دے اور یا دس دیار بیکو ہے دیا رسول دیا اور یا دس دیار بیکو ہے دیا رسول دیا کہڑے جرم دے وچ رلیا ہے دیا رسول دیا کہڑے جرم دے وچ رلیا ہے دیا رسول دیا تیری زہرا زمانے نے ستایا بابا ہے تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا تیری زہرا زمانے نے ستایا بابا ہے تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا تیرے زہرا کو زمانے نے ستایا 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 بابا
بابا تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا ہائے تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا ہائے تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا تیری زہرا کو زمانے نے ستایا 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 بابا تیری زہرا سب زمانے نے ستایا بابا ہے جب تصور میں نظر شام غریبا پہ گئی جب تصور میں نظر شام غریبا پہ گئی جلتے خیموں سے سکینہ کی صدایا آنے لگی جلتے خیموں سے سکینہ کی صدایا آنے لگی اپنا بچپن مجھے روتا نظر آیا بابا اپنا بچپن مجھے روتا نظر آیا بابا ہے تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا تیری زہرا کو زمانے نے ستایا 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 بابا ہے جب تصور میں نظر شام غریبا پہ گئی جب تصور میں نظر شام غریبا پہ گئی جلتے خیموں سے سکینہ کی صدایا آنے لگے جلتے خیموں سے سکینہ کی صدایا آنے لگے اپنا بچپن مجھے روتا نظر آیا بابا اپنا بچپن مجھے روتا نظر آیا بابا ہائے تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا تیرے زہرا کو زمانے نے ستایا 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 بابا تیرے زہرا کو زمانے اسلام دے دو درباراں وچ وہ تے دو بیبیاں کھڑیاں رہیاں ایک دی علی دی ایک دی نبی دی ہن دوئے ماواں دھیاں ایک 9 گھنٹے دوجی 3 گھنٹے حیران کھلوتیاں رہیاں جڈا موت آئی ہن دوئے زخمی تائیں قبر تائیں روندیاں گئیاں تم کو دربار کی روداد سناؤں کیسے تم کو دربار کی روداد سناؤں کیسے جیسے چلتا ہے کوئی اپنے جگر کے ٹکڑے جیسے چلتا ہے کوئی اپنے جگر کے ٹکڑے ایسے تحریر کے ٹکڑوں کو اٹھایا بابا ایسے تحریر کے ٹکڑوں کو اٹھایا بابا تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا تیری زہرا کو زمانے
زمانے نے ستایا بابا ہے تم کو دربار کی روداد سناؤں کیسے تم کو دربار کی روداد سناؤں کیسے جیسے چنتا ہے کوئی اپنے جگر کے ٹکڑے جیسے چنتا ہے کوئی اپنے جگر کے ٹکڑے ایسے تحریر کے ٹکڑوں کو اٹھایا بابا ایسے تحریر کے ٹکڑوں کو اٹھایا بابا تیری زہرا کو زمانے نے ستایا 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 بابا ہے تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا تیری زہرا کو زمانے نے ستایا 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 بابا ہے باد تیرے ندیا چین سے رہنے مجھ کو باد تیرے ندیا چین سے رہنے مجھ کو جو ستم میں نے سہے کیسے سناؤں تجھ کو جو ستم میں نے سہے کیسے سناؤں تجھ کو نہ دیا حق بھی مجھے در بھی گرایا بابا نہ دیا حق بھی مجھے در بھی گرایا بابا ہے تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا تیری زہرا کو زمانے نے ستایا 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 بابا ہے باد تیرے ندیا چین سے رہنے مجھ کو باد تیرے ندیا چین سے رہنے مجھ کو جو ستم میں نے سہے کیسے سناؤں تجھ کو جو ستم میں نے سہے کیسے سناؤں تجھ کو نہ دیا حق بھی مجھے در بھی گرایا بابا نہ دیا حق بھی مجھے در بھی گرایا بابا تیری زہرا کو زمانے نے ستایا 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 بابا ہے تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا ہے پردہ غیب میں قائم کو رلانے کے لیے پردہ غیب میں قائم کو رلانے کے لیے زخم پہلو پہ لگا پھر سے دکھانے کے لیے زخم پہلو پہ لگا پھر سے دکھانے کے لیے فاطمہ زہرا کا روزہ بھی گرایا بابا فاطمہ زہرا کا روزہ بھی گرایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی. متوجہ زیارت.
صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین، السلام علیکہ سید النساء العالمین، الصلاۃ والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا علیکہ اعلی فی التحیۃ والثناء، سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرۃ شفاعتکم، الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظا وقائداً وناصرا ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ وزکاة ودمتعہ فیہا طویلا۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم